السلام علیکم 10 فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت سی ایسی مشہور شخصیات کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ انہوں نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا ہے، تاہم ان شخصیات نے کبھی اپنے مسلمان ہونے کا اقرار نہیں کیا۔ ان شخصیات کو مخالفین خفیہ مسلمان کا نام دیتے ہیں۔ آئیے ایسی ہی چند مشہور شخصیات کے بارے میں جانتے ہیں جو اسلام سے بہت زیادہ متاثر تھیں، مگر انہوں نے باضابطہ طور پر کبھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ اس فہرست میں پہلی نمبر پر آتی ہیں لیڈی ڈیانا۔ برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا پر کتاب لکھنے والی مصنفہ ٹینا براؤن اپنی کتاب دی ڈیانا کرونیکلز میں لکھتی ہیں کہ ڈیانا کی پاکستانی سرجن ڈاکٹر حسنات خان کے ساتھ دوستی کے بعد یہ سمجھا جانے لگا کہ شہزادی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ٹینا اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ حسنات سے دوستی کے بعد شاہی محل اگربتی کی خوشبو سے مہکنے لگا تھا۔ دونوں کے تعلقات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ان میں بریک لگ گیا۔ حسنات کی والدہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بہو ایسی لڑکی بنے جو نہ پاکستانی ہو اور نہ ہی مسلمان۔ حسنات سے تعلقات منقطع ہونے کے بعد شہزادی ایک اور مسلمان مرد عماد محمد الفائد عرف ڈوڈی میں دلچسپی لینے لگی، جو مصر کا ارب پتی کاروباری شخص تھا۔ 1997 میں ہونے والے ایک کار حادثے میں جب ڈیانا اور ڈوڈی کی موت ہوئی تو ڈیانا کے اسلام قبول کرنے کی افواہوں میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ ڈوڈی کے والد نے اس حادثے کو قتل قرار دیتے ہوئے اس کا الزام برطانیہ کے شاہی خاندان اور برطانوی خفیہ ایجنسیوں پر عائد کیا۔ انہوں نے عدالت میں بیان دیا کہ شاہی خاندان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ڈیانا اسلام قبول کر کے مسلمان مرد سے شادی کرے۔ اخبارات میں خبریں شائع ہوئیں کہ ڈیانا کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے مختلف جگہوں پر قرآن خوانی کی گئی۔ ایک اخبار نے یہاں تک لکھا کہ برطانوی حکومت کو ایک مسلمان شہزادی قبول کرنے کے مقابلے میں شہزادی کا قتل آسان لگا۔ ڈیانا کے اسلام قبول کرنے کے سب سے بڑے حمایتی ڈوڈی کے والد محمد الفائد تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ موت کے وقت شہزادی حاملہ تھی اور شاہی خاندان اس بات سے خوفزدہ تھا کہ شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہنری کا سوتیلا بھائی ایک مسلمان ہوگا۔ نمبر 2، اڈولف ہٹلر۔ جرمنی کے ظالم ڈکٹیٹر ہٹلر کے بارے میں ویسے تو ہم سب نے بہت سن رکھا ہے، مگر بعض شواہد ایسے ہیں جو اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ہٹلر اسلام کی بعض باتوں سے بہت متاثر تھا۔ ہٹلر کا چیف ماہر تعمیرات البرٹ سپر کی یادداشتوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ ہٹلر اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ جرمن عوام ایک غلط مذہب کے پیروکار ہیں۔ وہ اسلام کو بعض حوالوں سے عیسائیت پر ترجیح دیتے ہوئے اسے آدمیوں کا مذہب قرار دیتا تھا، ایسا مذہب جو حفظان صحت کے بہتر معیارات اور جنت کے بارے میں اہم دستاویزات فراہم کرتا ہے۔ ہٹلر اسلام کا دیگر مذاہب سے موازنہ کرتے ہوئے کہتا کہ عیسائیت میں مسکینی ہے اور یہودیت میں محض رہبانیت ہے، جبکہ اسلام عمل پر زور دیتا ہے۔ ہٹلر کا اسلام سے متاثر ہونے کا ایک اور ثبوت یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں جرمن فوج میں آریاہن سپاہیوں کی طرح مسلمان بھرتی کیے تھے۔ 2012 میں دو اسکالرز رچرڈ ڈکنز اور کارڈینیل جارج پل کے درمیان اس بات پر مباحثہ ہوا کہ ہٹلر کیتھولک عیسائی تھا یا دہریہ۔ ہٹلر نے رومن کیتھولک مذہب نہیں چھوڑا تھا، لیکن اس کی پالیسیوں پر ڈارون کا بہت زیادہ اثر تھا۔ اس نے کیتھولک چرچ کے بہت سے ضابطے تبدیل کر کے روایتی مذہب کو سیکولر قوم پرستی میں بدل دیا تھا۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اسے اسلام کے جو عقائد اور نظریات اپنے مفاد میں نظر آتے وہ اس کی بھرپور حمایت کرتا تھا۔ نمبر 3، جان برینان۔ 60 سالہ جان برینان CIA کے سابق ملازم اور امریکہ کی خفیہ ایجنسی میں مختلف عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ وہ صدر اوباما کے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے نائب مشیر بھی رہے۔ امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FBI کے ایک سابق ایجنٹ جان گورڈلو نے 2013 میں امریکہ کے ٹورنٹو ریڈیو کے ایک شو کے دوران یہ انکشاف کیا کہ جان برینان دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس ایجنٹ کے بقول برینان نے 1996 سے 1999 تک سعودی دارالحکومت ریاض میں تعیناتی کے دوران اسلام قبول کیا تھا۔ برینان جب ریاض میں CIA کے اسٹیشن چیف تھے تو وہ سعودی حکام کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ گئے تھے۔ ان دو شہروں میں غیر مسلموں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔
گوونڈولو نے جان برنان کی 2010 میں نیویارک یونیورسٹی کے طلباء کے سامنے کی گئی ایک تقریر کا حوالہ دیا، جس میں برنان نے حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کا اعتراف کرتے ہوئے حج کی فضیلت بیان کی تھی۔ وہ طلباء سے چند منٹ کے لیے عربی زبان میں بھی مخاطب ہوئے اور اسلام کے موضوع پر گفتگو کی۔ واضح رہے کہ برنان نے بائبل کی بجائے امریکی آئین پر ہاتھ رکھ کر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ مائیکل جیکسن، مشہور سنگر کے بارے میں ایک برطانوی اخبار نے یہ دعویٰ کیا کہ مشہور پاپ سنگر مائیکل جیکسن نے لاس اینجلس میں اپنے ایک دوست کے گھر منعقد ہونے والے سادہ سی تقریب میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس تقریب میں کینیڈا کے سابق نغمہ نگار نو مسلم داؤد ورنس بے اور برطانیہ کے سابق گلوکار نو مسلم یوسف اسلام بھی شریک ہوئے تھے، جہاں ایک امام کے ہاتھ پر مائیکل جیکسن نے کلمہ پڑھا اور اس کا اسلامی نام میکائل رکھا گیا۔ تاہم دونوں نو مسلموں نے ایسی کسی تقریب کے وجود سے انکار کر دیا۔ آج بھی انٹرنیٹ پر بعض صوفیانہ گیتوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہیں مائیکل جیکسن نے لکھا اور گایا ہے۔ مائیکل جیکسن کے قبول اسلام کے بارے میں انٹرنیٹ پر ایسی بہت ساری کلپس موجود ہیں جن میں اپنے فین سے مخاطب ہوتے ہوئے انشاءاللہ کہتا ہے۔ واضح رہے کہ مائیکل کے خاندان کے بہت سے افراد نیشن آف اسلام نامی تنظیم سے وابستہ ہیں۔ مائیکل کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس وقت ہی مسلمان ہو گیا تھا جب اس کے بھائی جرمن جیکسن نے اسلام قبول کر کے اپنا نام محمد عبدالعزیز رکھا تھا۔ تھامس جیفرسن، امریکی صدر تھامس جیفرسن اور جیمز میڈیسن نے 1779 میں ریاست ورجینیا میں مذہبی آزادی کا اعلامیہ جاری کیا تو اس کے ابتدائیہ میں لکھا، ہم اس خدائے قادر مطلق کو بہتر طور پر جانتے ہیں جس نے آزاد ذہن پیدا کیے۔ اس اعلامیے کے آنے سے عیسائیوں کا ایک وفد تھامس جیفرسن سے ملنے آیا اور اس بات کی کوشش کی کہ قادر مطلق کی جگہ جیزس کرائسٹ لکھا جائے۔ جیفرسن نے یہ کہتے ہوئے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ قادر مطلق کا لفظ اپنے معنی میں جامع ہے جو تمام مذاہب عالم کی نمائندگی کرتا ہے، اور ویسے بھی یہ لفظ اس اعلامیے پر لکھا گیا ہے جو تمام مذاہب عالم کو مذہبی آزادی دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ عیسائیوں نے اس بات کا برا منایا اور جیفرسن کو اسلام کا حمایتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جیفرسن کا خدا بھی اسلام کے خدا کی طرح واحد ہے۔ اخبار کنیکٹیکٹ کرنٹ میں مضمون شائع ہوا جس میں تنزیہ لکھا کہ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ مسٹر جیفرسن بت پرست دیومالائی پر یقین رکھتے ہیں یا قرآن پر، وہ عیسائی ہیں یا یہودی، ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں یا بہت سارے خداؤں پر، یا پھر ان میں سے کسی پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ مشہور تاریخ دان ڈینس پیلبرگ کے مطابق امریکہ کی سیاسی تاریخ میں جیفرسن پہلے صدر تھے جن پر مسلمان ہونے کے الزامات لگائے گئے، مگر حقیقت کوئی نہیں جان سکا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔